नहमदु व नसल्ली अला रसूलिन नबील करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज हम सूरह यासीन के मुताले का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। कल की नशस्त में सूरह यासीन का सिर्फ खुलासा बयान किया गया था। आज की नशस्त में आप जान सकेंगे कि अल्लाह के भेजे हुए पैगंबरों ने किन किन नामसायद हालात में अल्लाह की तबलीग और तहीद को ना छोड़ा। इब्तिदा में तिलावत कलाम पाक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअल मुरसलून इज़ अरसलना अलैहिम उसनैन फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़लर रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून कालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब आज इस नशस्त में आयत नंबर 1 से 32 तक का मुताला किया जाएगा और उसके मुताबिक तफसीर अल-नूर बयान की जाएगी। यासीन ये हरूफ मुक़त्तिआत हैं, या और सीन। ये भी कि यासीन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम भी है। यासीन के मैनी राजदान। तो इस तरह इस सूरत के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के राजों के जानने वाले हैं। कसम है कुरान करीम की, यानी कुरान हकीम गवाह है कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों में से है, कि कुरान हकीम ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे रास्ते पर है। कुरान नाज़िल किया गया है ज़बरदस्त रहीम की तरफ से, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराएं उस कौम को जिनके आबा को इससे पहले नहीं डराया गया था, इसलिए वो गफलत का शिकार हो चुके हैं। यानी मुशरिकीन मक्का पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई नबी या रसूल नहीं आया था, इसलिए वो गाफल हो चुके हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक के बाद अब इनकी गफलत और गुमराही का कोई जवाब नहीं रहा। बेशक इनमें अक्सर पर हमारा वादा अजाब पूरा हो चुका है, तो अब वो ईमान नहीं लाएंगे कि इन पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का कोई असर नहीं होगा। बेशक इनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं और वो इनकी ठोड़ियों तक हैं, तो इनके सर ऊंचे के ऊंचे ही रह गए हैं। गर्दनों में पड़े तोकों की वजह से इनकी गर्दनें अकड़ी की अकड़ी रह गई हैं और वो अपने सामने की चीज़ों को भी नहीं देख सकते। यानी तकब्बर और हट धर्मी की वजह से मुशरिकीन मक्का वाज़ेह हक़ाइक़ को भी देखने और समझने से महरूम हो चुके हैं, और हमने इनके आगे और एक पीछे दीवार हायल कर दी है, बस इन पर पर्दा डाल दिया है तो इन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। ये ऐसे बदनसीब हैं कि ना तो ये आयात रब्बानी की पहचान से कुछ सबक हासिल कर सकते हैं और ना ही पहली अक़वाम के अंजाम से कोई इबरत हासिल करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि इनके सामने तौहीद इलाही की पहचान के लिए कुरान और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मौजूद है, और इनके पीछे भी साबका कौमों का अंजाम इन पर वाज़ेह हो चुका है और इनके लिए बराबर है, चाहे इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराएं या ना डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ उसी को डर सुना सकते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत की पैरवी करे। जो रहमान से बगैर देखे डरे तो इनको बड़े सवाब और मगफरत की बिशारत सुना दें। बेशक हम ही मुर्दों को जिंदा करेंगे और हमने लिख रखा है जो उन्होंने आगे भेजा
اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے ہیں کہ اگر کوئی کافر اپنی زندگی میں کوئی ایسا برا کام چھوڑ گیا جس کے معاشرے میں اثرات آج بھی موجود ہیں تو لگاتار اسی کی برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہے گی، اور ہر شے ہم نے ایک روشن کتاب لوح محفوظ میں شمار کی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس بستی والوں کی مثال بیان کریں جب ان کے پاس دو رسول آئے۔ یہ بستی کہاں تھی؟ انطاکیہ، ترکی اور شام کی سرحد پر مشرکین کی بستی تھی، جس کی طرف عیسائیت پر قائم دو توحید پرست تبلیغ کے لیے گئے تو بستی کی حدود سے باہر سب سے پہلے حبیب نجار ملا، جو اس بستی کا باشندہ تھا مگر ایک موذی چھوت کی بیماری کا شکار تھا اور بستی کی سرحد پر رہ رہا تھا۔ سب سے پہلے آنے والے دو توحید پرستوں نے حبیب نجار کو دعوت حق دی جو اس نے قبول کر لی۔ اس کے بعد وہ دونوں توحید پرست تبلیغ کے لیے بستی میں داخل ہوئے تو انہوں مشرکین بستی نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا ہم تمہاری بستی انطاکیہ کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو انہوں یعنی بستی والوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے آدمی ہو اور رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، بس تم جھوٹے ہو۔ توحید پرستوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو صاف پہنچا دینا ہے پیغام حق۔ یعنی بستی والوں نے کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تمہیں ہم سے دردناک سزا پہنچے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہاری اپنی ہی وجہ سے ہے، جو تمہارے نصیب میں تمہاری غلط کرتوتوں کی وجہ سے لکھ دی گئی ہے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ اور شہر کے باہری کنارے سے ایک آدمی حبیب نجار جو اس بستی کا ہم قوم تھا، جو کسی موذی مرض میں مبتلا تھا اور شہر کے باہری کنارے پر الگ رہ رہا تھا، وہ پہلے ہی اسلام قبول کر چکا تھا اور مرض سے شفا یاب ہو کر دولت مند بھی ہو گیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری قوم کے افراد توحید پرستوں کی دعوت قبول نہیں کر رہے اور انہیں قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں تو وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان دونوں کے ساتھ شامل ہو گیا اور کہنے لگا، اے میری قوم کے لوگوں، تم ان رسولوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگ رہے ہیں اور جو ہدایت پر ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تمہیں بھی لوٹنا ہے۔ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا لوں؟ اگر رحمان نے مجھے نقصان پہنچانا چاہا، جھوٹے معبودوں کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے، پھر تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، تو اب میری بات سنو۔ یعنی اللہ کے یہ دونوں رسول تمہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور تمہیں تمہارے رب کی طرف بلا رہے ہیں۔ ان کی باتیں تمہاری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، میری سمجھ میں آ چکی ہیں اور میں ایمان لا چکا ہوں۔ بستی والوں نے حبیب نجار کے اٹل اعلان کو اعلان بغاوت سمجھا اور غصے میں آ کر اسے اسی وقت شہید کر دیا۔ حبیب نجار سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت حبیب نجار کے شہید ہونے کے بعد کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اس شہید نے کہا کاش میری قوم کو بھی معلوم ہو جائے راہ الہی میں شہید ہونے کی وجہ سے اس کی کیسی قدر و منزلت ہوئی ہے، اور اسے جنت میں فوراً داخل کر دیا گیا ہے، اور اللہ نے اس کی قوم کے بارے میں اس کی خواہش بھی بیان کر دی ہے، جو میرے رب نے میری مغفرت فرمائی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر لیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی فوج نازل نہیں کی تھی اور نہ ہی ہم نازل کرنے والے تھے، یعنی اس کی ضرورت نہیں تھی، تو بس ایک خوفناک چیخ تھی جس سے وہ بوجھ کر رہ گئے۔ مشرکین کی طرف سے ناحق قتل کی وجہ سے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا گیا جس نے شہر کی دیوار پر کھڑے ہو کر اتنی خوفناک چیخ ماری کہ بستی کے تمام مشرکین کے کلیدے پھٹ گئے اور وہ فوراً ہلاک ہو گئے۔
ہائے افسوس ان مشرک بندوں پر، جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ کیا مشرکین مکہ نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں کہ اب وہ ان کی طرف پلٹنے والے نہیں، اور وہ سب ہمارے سامنے ہی حاضر کیے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔